دہشت گردوں کے خلاف تباہ کن حملوں کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان پاکستان پر کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں زیر بحث ہیں کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا جائے گا۔ وہ حملہ کس قسم کا ہو سکتا ہے اور کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، اس کے لیے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ دو ملک جو آپس میں جنگ کرتے ہیں، جیسے اس وقت ایران اور امریکہ کا معاملہ چل رہا ہے، تو کیا ایران کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے اور امریکہ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کیا ہے، تو ان دو ملکوں کا موازنہ ہی ایسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ ایسے ہی کچھ ولاگرز ہیں، کچھ ٹک ٹاکرز ہیں، کچھ جو ایکس پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ وہ شاید پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ کرے گی، تو ایسا کوئی معاملہ اس وقت تک نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی منظم فوج ہی نہیں ہے۔ افغانستان میں ایک گروپ یا ایک آپ دہشت گردوں کا گروہ کہہ لیں جو اس وقت وہاں پر حکومت کر رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری حکومت جو ہے چند بندوقوں کے بدلے میں کی جا رہی ہے، یعنی وہاں کے معصوم اور نہتے عوام کو بندوق کے زور پر جو ہے ان لوگوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ ان تک نہ تعلیم جا سکتی ہے، نہ ان تک رسد جا سکتی ہے، نہ ان تک ادویات مل رہی ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں اب آپ بہت سے سمجھ لوگ۔ گئے بات کو۔ دیکھیں، بات سمجھیں، افغانستان میں ایک طویل عرصے تک جنگ رہی ہے۔ رشیا آیا اور مختلف گروہ جو ہیں انہوں نے مل کر رشیا کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد امریکہ آیا تو مختلف گروہ مل کر وہاں پر امریکہ کے خلاف نبردست ہو گئے۔ لیکن اس سارے قصے میں سب سے جو امپورٹنٹ ملک تھا وہ پاکستان رہا ہے۔ رشیا وار تو تقریباً 80% پاکستان نے ہی سپورٹ کیا افغانستان کو، اور پاکستان کی سپورٹ سے ہی یہ اس قابل ہوئے کہ دو سپر طاقتوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان سپورٹ نہ کرتا تو یہ ان کو رون دیتے، لیکن امریکہ اور رشیا رون کے چلے جاتے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ ایک پل پر ایک ہاتھی اور چوہا جو تھا وہ جا رہے تھے، تو اچانک پل ہلنا شروع ہو گیا وزن کے ساتھ، تو چوہے نے کہا ہاتھی سے کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ، ہم دونوں کے وزن سے پل ہل رہا ہے۔ تو یہ اس وقت جو چوہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ پوری دنیا میں سپر پاورز کو شکست دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ایسی ہرگز بات بالکل نہیں ہے۔ ان کے پاس پرانا رشین اسلحہ ہے جو کہ اب چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، یعنی وہ جو ایٹیز کے بعد میں اسلحہ آیا تھا وہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اسلحہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ امریکنز نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا تمام بھاری اسلحہ جس میں ہیلی کاپٹرز تک شامل تھے، جہاز شامل تھے، جاتے جاتے اس کو نکارہ کر دیا۔ اب ان کے پاس نہ کوئی باقاعدہ ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی راکٹ فورس ہے، اور ان کے پاس اگر کچھ ہے تو ایک تکنیک ہے جس کو کہتے ہیں جی گریلا وار۔ بالکل گریلا وار، اور یہ کہتے ہیں کہ گریلا وار لڑی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے بھی شاید یا تو غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے۔ خوش فہمی شاید طالبان کو ہے کہ وہ گریلا وار کے بہت ماہر ہیں۔ گریلا وار میں بھی جو ٹریننگ تھی وہ کہاں پر ہوئی، کیسے دی گئی، وہ جو گرو ہوتے ہیں نا وہ سارے گریلا وار میں بھی ان کا باپ کون ہے؟ پاکستان۔ اچھا، یہ گریلا وار جو ہے وہاں لڑی جاتی ہے جہاں پر آبادی بھی اسی کلچر، اسی زبان، اسی رنگ ڈھنگ، اسی مذہب میں ڈھلی ہو، تبھی آپ ہائیڈ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر خود کو، آپ نظر نہیں آ پا رہے ہوتے ہیں اور آپ جا کر وہاں پر گریلا وار کرتے ہیں۔ کبھی ایک گاؤں میں سے نکلے دوسرے قصبے میں چلے گئے، لوگ آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان نہیں ہے۔ افغانستان کی بالکل ڈیموگرافی، جو ملک افغانستان کے اندر جانا چاہے گا اس کو اس گریلا وار کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اس کو شکست فاش ہوگی۔ میں یہ بالکل 100% کہتا ہوں۔ لیکن پاکستان نہ افغانستان کے اندر جانا چاہتا ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایسی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو وہ مئی میں شکست دے چکا ہے، بنا اپنے کسی ایک فوجی کو بھی کسی سرحد کے اندر داخل کیے۔ بالکل ایسے ان کے جہاز ان کی اپنی باؤنڈری کے اندر ہی گرے۔ بالکل 300-400 کلومیٹر اندر تھے ان کے جہاز، اور پاکستانی شاہینوں نے میزائل فائر کی اور گرا دیے۔ ان کا انٹرسیپٹر جو دنیا کا سب بہترین انٹرسیپٹر ہے میزائلز کے خلاف، S-400، اس کو پاکستان تباہ کر دیا۔ پاکستان نے ہر محاذ پر اپنے سے 10 گنا بڑے کو، اور یہ تو بیچارے وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، سیدھی سی بات ہے، یہ بیچارے تو
اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کو اس قابل سمجھا جائے. یہ قابل پر قابض ہیں صرف. بالکل ایسا قابل کسی قابل نہیں ہیں, یہ صرف قابل پہ قابض ہیں. بلکہ اور ہمیں یہ بھی صرف کابل پر ہی قابض ہے, ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ وہاں پر ان کی ریٹ نہیں ہے. نہیں ہے ان کے بہت سارے علاقوں میں ریٹ نہیں ہے. ریٹ یہ قائم کیسے کرتے ہیں, چلیں اس پر بھی بحث کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم ہوست ہے, ہوست کا علاقہ ہے, یہ انہوں نے ایک امیر کو دیا, باہر سے دہشت گرد لائے, وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بنائے. اب وہ دہشت گرد گھومتے پھرتے وہ لوگوں سے بتا لیتے. مجھے بتائیں کیا کاروبار کرتے ہیں طالبان؟ کوئی طالبان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, صرف دہشت گردی ان کا کاروبار ہے, اسلحہ اسمگل کرنا ان کا کاروبار ہے, منشیات اسمگل کرنا ان کا کاروبار ہے. بچے بیچنا, خریدنا ان کا کاروبار ہے. بالکل ایسے ہی. یہ جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں, انسانی خرید و فروخت کرتے ہیں, جال سازی کرتے ہیں, سمگلنگ کرتے ہیں, منشیات کا کاروبار کرتے ہیں, اور یہ اسلام کے لبادہ اور یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ لبادہ تو خیر پاکستان نے اتار دیا ان کا کہ یہ کوئی اسلامی نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں. یہ بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد پاکستان کے معصوم نہتے عوام کے دشمن ہو گئے. یہ گریلا وار پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتی, اور پاکستان ان کے ملک میں جائے بغیر اگر بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے تو افغانستان کس کھیت کی مولی ہے. یہ اب بات سوچنی چاہیے. ہاں اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ دہشت گردی جیسے ترلئی میں انہوں نے ایک امام بارگاہ پر حملہ کیا, یہ دہشت گردی ہے فتنہ الہندوستان کی اور فتنہ الخوارج کی. یہ دہشت گردی ہم ختم کر کے دم لیں گے. دیکھیں اس وقت ہماری جو اگر ہمارا نقصان ہوتا بھی ہے, معصوم نہتے لوگ مارے بھی جاتے ہیں, جو شہداء ہیں ہم انہیں شہید سمجھتے ہیں, وہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے, لیکن ان کو ہم جہنم واصل کر ہی دم لیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی ملک کے اندر دہشت گردی کرتے رہیں اور آپ کو بخش دیا جائے. آپ دہشت گردی کرتے رہیں تو آپ کو اس ملک سے امداد ملتی رہے. یہ سلسلہ اب بند ہو گیا. اب آپ کوئی ایک حملہ بھی آپ کے ملک سے ثابت شدہ ہو گیا تو پھر اس کا ایسا کڑا جواب دیا جائے گا کہ یہ کسی دنیا کے کسی ملک کے جو ہے میں دہشت گردی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. ان کو شاید یہ بات کی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ رشیا اور امریکہ جیسے لوگوں کے ساتھ انہوں نے نکالا. وہ آپ کے ملک میں گئے تھے, کوئی بھی کسی کے ملک میں جائے گا وہ مار کھائے گا. یہی بات میں پاکستان کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ افغان یہاں پر آ کر اگر دہشت گردی اور خون ریزی کرنا چاہیں گے تو ایسی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی کہ پھر یہ کسی قابل نہیں رہیں گے. یہ اپنی سمگلنگ, اپنی ادویات کی ترسیل اس پر دھیان دیں. یہ ان کا کام نہیں ہے لڑنا, یہ باقاعدہ فوجوں کا کام ہے. نہ ان کے پاس فضائیہ ہے, سمندر تو خیر ان کے پاس ہے نہیں ہے. ان کا کام صرف دہشت گردی کرنا ہے عامر بھائی. دیکھیں پہلے یہ لڑتے بھی رہے ہیں, یہ بھی ہے کہ رشیا کے خلاف یہ لڑتے رہے. عامر بھائی چلے وہ کسی دور میں جو چلے مان لیتے ہیں, لیکن مین کاروبار تو اور مین کام اور مین مقصد تو ان کا دہشت گردی ہی ہے نا. یہ دہشت گردی اب ان کا کام بنا ہے. یہ اس سے پہلے دیکھیں جب رشیا تھا تو پانچشیر میں احمد شاہ مسعود تھا, کہیں پر وہ انجینئر کیا نام تھا ان کا وہ تھے, کہیں پر یہ طالبان تھے, ملا عمر وغیرہ تھے. وہ لوگ جو تھے وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد یہ طالبان کا وہ گروہ جو وہاں پر آیا ہے جس میں ملا متقی اور یہ ہیبت اللہ وغیرہ شامل ہیں. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو صرف لوٹ مار کرنا جانتے ہیں. ایجوکیشن ان کی نہیں ہے, تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی, کاروبار یہ کوئی نہیں کرتے ہیں, کھیتی باڑی ان کی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ وہاں پر افغانستان کے اندر پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلحے کے نوک پر صرف وہاں کے لوگوں کو انہوں نے مقبوضہ افغانستان بنایا ہوا ہے, اور اس پر قابض ہو کر لوگوں سے بتا کر رہے ہیں. یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ یہ کسی جنگ کے قابل ہیں. جنگ کے قابل فوجیں ہوا کرتی ہیں. اس طرح کے دہشت گرد گروہ جو ہیں یہ چھپ کر سانپ کی طرح آپ کو ڈس سکتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ عامر بھائی. بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.